بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی چیز یعنی کوئی عبادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دعا ہی تقدیر کو بدلتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام سے کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یعنی گواہی ہے کہ بندے کی جو دعا خدا کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا، اللہم اغفر لی، کہ خدایا میری مغفرت فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ دوسرا آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر خدا کی حمد و ثنا بیان کی، درود شریف پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ خدا سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور مخصوص حالات ایسے ہیں کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، لہذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ رات کا پچھلا حصہ اس کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں تو جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس سے معاف کر دوں۔ جمعے کے مخصوص ساعت میں، جو جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز کے عصر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے، اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ خدایا میں تجھ سے عفو و کرم اور عافیت اور سلامتی مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرض نمازوں کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا جلد مقبول ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یوں کہا کرتے تھے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، جس سے تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روکے اس سے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دے گی۔ سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔